تماشائے من آنم۔ بات بڑھانے سے پہلے مجھے اس سلسلہ کی اول کتاب پیا رنگالا سے ایک اقتباس نقل کرنا پڑے گا۔ صفحہ نمبر 232، 237 اور 238۔ من آنم، من آنم۔ میں نے چونکتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا، کون ہے جو من آنم پکار رہا ہے؟ مگر اس گربہ سیاہ کے علاوہ اور کوئی ہوتا تو دکھائی دیتا۔ میں اٹھ کر سامنے کھلے دریچے کے پاس پہنچ کر اس گم آواز کے اسرار کی کھوج کرنے لگا۔ اب میرے پیچھے سے دوبارہ وہی من آنم کی آواز ابھری ہے۔ میں یک لخت ایڑی پہ گھوما، مگر وہاں بھی کون تھا جو اس گربہ سیاہ؟ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آواز اسی بلی کے منہ سے نکل رہی تھی، می آؤں کی بجائے من آنم۔ میں نے حیرت سے آنکھوں کو ملتے ہوئے پھر غور سے دیکھا، کہیں سہوے نظر ہی نہ ہو، مگر یہ حقیقت تھی۔ بغیر سوچے سمجھے میرے منہ سے بھی مندانم نکل ہی گیا۔ سہوٹی اور اوٹی کے گلدار کی اس طرح کی موٹی سی لمبی دم بڑی نمایاں تھی۔ اس نے اپنی لمبی دم سے اپنے گرد حصار سا کھینچ لیا تھا اور خود کسی سیامی شہزادی کی طرح تنے تنبورے کا تار بنی ہوئی بیٹھی تھی، اور میں اس کے حضور یوں کھڑا تھا کہ ابھی وہ اشارہ ابرو کرے گی اور میں چشم زدن میں اپنے سر کی فصل کاٹ کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ اس تماشائے من آنند میں شاید ایک زمانہ بیت گیا، پھر ساعتوں کی گرہ کھلتے ہی اس نے اپنی غیر معمولی دم والا حصار بھی کھول دیا۔ کمال استغنائے دل بری سے اٹھلا کر اٹھی، سر کو ایک جھٹکا دیا، ایک کافرانہ سی انگڑائی توڑی اور بائیں جانب دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ در کا آبنوسی پٹ کھلا ہوا تھا، چوکھٹ پہ رنگین کانچ کے موتیوں اور بلور کی موگرا لڑیوں کی ایک خوبصورت سی آبشار لٹکی ہوئی بڑی دل فریب دکھائی دے رہی تھی۔ میں یہ آبشار دیکھنے میں محو تھا کہ اچانک اسی لڑیوں کی آبشار میں چھننن چھننن کی مترنم آواز کے ساتھ ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا۔ مجھے اس طرح ساکت و جامد دیکھ کر گربہ سیاہ نے سر بدلے، جیسے اسے محسوس ہوا ہو کہ وہ جو اس نے شام کے سمے کا راگ ہنڈول چھیڑ رکھا تھا وہ بے وقت اور بے رنگ تھا۔ اس نے فوراً دمدمے کو گھما کر جیسے انگ بدلا۔ اب وہ راگ دیس کو دمیر رہی تھی جو قریب قریب اسی سمے یعنی آدھی رات کا راگ ہے۔ اب جو میں اس کی جانب متوجہ ہوا تو وہ اپنی دم کے سرے کو میری جانب گھما کر یوں ہلا رہی تھی جیسے کوئی انگشت شہادت سے کسی کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بلاتا ہے۔ میں بلا سوچے سمجھے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اب وہ چوکھٹ کے اندر تھی اور میں چوکھٹ کے اوپر، یعنی نہ باہر نہ اندر۔ چند اجلتے سے لمحے مجھے گھورتی رہی، جیسے سوچ رہی ہو کہ کیسے احمق سے پالا بڑا ہے۔ میں اس کی ذہنی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے چوکھٹ کے اندر پہنچ گیا۔ وہ پھر آگے بڑھ کر گھومتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی۔ میں کہیں رک تو نہیں گیا، وہ آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے۔ اندھیرے اجالے میں 8-10 گام آگے ایک اور چوکھٹ تھی، ویسے ہی موتیوں کی جھالر، منقش قدیمی وضع کا پٹ بھڑا ہوا، ہلکی ہلکی دودھ پانی سی روشنی جھالر کی جھام سے باہر چھن رہی تھی۔ یہاں پہنچا تو میرے نتنوں سے ایک عجیب علیحدہ سی خوشبو مس ہوئی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس سے پیشتر یہ خوشگوار خنک سی خوشبو کہاں سونگھنے کو ملی تھی۔ اسی یادش بادش میں میرا گربہ سیاہ کی جانب دھیان ہوا۔ وہ مارے سیاہ جیسی اژدہام دم کو الجبرے کی تکونی شکل دیے بٹ بٹ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بلی، کتے، سانپ اور الو وغیرہ کی آنکھوں میں بڑے بھید بھاؤ ہوتے ہیں اور ان کو ہر ایرا غیرہ سمجھ نہیں سکتا۔ میں لاکھ نو عمر اور بے علم ہی سہی، لیکن اس پراسرار کالی بلی کے اشارے کنائیے واضح طور پر سمجھ رہا تھا، جو مجھے اپنے پیچھے پیچھے اس مقام پہ لا رہی تھی جو میری دانست میں نہیں تھا، اور میں جیسے ایک تنویمی حالت میں کسی معمول کی مانند اس کے احکام کی بجا آوری کا پابند۔ اس نے چند لمحے توجہ دینے کے بعد پھر اپنی ہنٹر نما دم کو اس انداز میں حرکت دی جیسے کوئی انگلی کے اشارے سے اپنی جانب بلاتا ہے۔ اب میں بلا تعامل اس کے پیچھے تھا، اور جوں جوں میں آگے بڑھتا گیا ماحول اور موسم تبدیل ہوتا گیا اور خوشبو میں خنکی کا عنصر بھی نمایاں ہوتا ہوا محسوس ہوا۔
یہ کوئی دالان نما سی جگہ تھی۔ دیواروں میں جا بجا طاق بنے ہوئے تھے جن میں دیے جلملا رہے تھے۔ دالان طے ہوا تو اب کسی لمبی سی راہداری سے گزر رہے تھے۔ گربا سیاہ اندام یوں تنتناتی ہوئی میرے آگے آگے رواں تھی جیسے کسی مجرم کو سوئے مقتل لیے جا رہی ہو۔ اب تو ان نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ سامنے ایک معمولی سا موڑ آیا اور اس کے آگے ایک بے ڈھنگی قدرے تنگ سی سرنگ جو ڈھلوان تھی۔ اسی سرنگ کے منہ پہ پہنچ کر بلی رک گئی، دو تین بار چھینکی۔ مینڈکی کی طرح عموماً بلی کو بھی زکام ہو جاتا ہے، یعنی جن کے ہاں کوئی کام نہیں ہوتا وہاں زکام ہوتا ہے۔ اچانک وہ گردن گھما کر پیچھے میری جانب دیکھتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے، پھر دم آگے نکال کر چاٹتی ہے۔ من آنم، من آنم، یعنی میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ۔ اگلی سرنگ میں داخل ہوتے ہی مجھے اس مخصوص خوشبو کا شدت سے احساس ہوا۔ ایک ایسی خوشبو جس کی جداگانہ مہک کو الفاظ کا پیرہن پہنایا نہیں جا سکتا، جسے کسی دوسری خوشبو سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی خوشبو کے قریب قریب اسے سمجھا جا سکتا تھا تو وہ بوئے گل، یعنی سوندھی سوندھی بھیگی مٹی کی یا پھر گلے شبنم کی خوشبو۔ چند قدم آگے ایک موڑ پڑا جس کے مڑتے ہی دائیں جانب دیوار میں گڑی ایک کافوری قندیل روشن تھی، جس کے ہلکے ہلکے لہریے لیتے ہوئے خوشبودار دھوئیں نے ایک پراسراریت سے پھیلا رکھی تھی۔ جن لوگوں کو زیر زمین معدنیات کی کانوں، سمندروں کی گہرائیوں، پہاڑوں، غاروں، سرنگوں اور کنووں باولیوں میں کسی بھی وجہ سے اترنے کا اتفاق ہوا ہو تو وہ خوب جانتے ہیں کہ یہاں کی دنیائیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں۔ چونکہ ادھر نظام ہی الگ ہوتے ہیں، اس لیے یہاں کی ہر چیز اجنبی، پراسرار اور ماورائی سی لگتی ہے۔ آکسیجن کی کمی یا اس کا متبادل انتظام اور قدرتی روشنی کے فقدان سے بھی انسانی اعصاب و مزاج پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو خوف اور اسرار کو جنم دیتے ہیں۔ یہی کیفیات اونچائی اور انتہائی بلندی پر پہنچ کر کام کرنے والوں کی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے اس جگہ پہنچ کر میری ظاہری باطنی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہونی چاہیے، لیکن نہیں۔ میں چونکہ بابا رحمت امرتیوں والے اور ٹٹو سائیں سرکار کا فرستادہ تھا، اور وہ نوے نکوڑ ٹانگے والا رجل رشید جو براستہ داتا سرکار رحمت اللہ علیہ یہاں اسی شاہی محلہ میں حویلی جمنا بائی جبل پوری میں مجھے لے کر آیا تھا، اور حویلی کے وہ رجالے سیاہ پوش، دیوار پہ وہ رقص درویشاں والی پینٹنگ اور اس میں گھورتی ہوئی آنکھیں، رقص میں خود شامل ہو جانا وغیرہ، کچھ بھی تو میرے اختیار و اما میں نہیں ہوا۔ اب مجھے اس پراسرار کالی بلی کے سپرد کر دیا گیا جو مجھے اپنے پیچھے نہ جانے کہاں لیے جا رہی تھی۔ دل میں جیسے طمانینت و انبساط کے ٹھنڈے ٹھنڈے پھائے رکھے پڑے تھے، ایک گونا تسلی تھی کہ میں عین صواب راہ منزل پہ ہوں۔ میرا گہرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ منزل کی راہ پہ رواں راہی کے لیے وقت ٹھہر جاتا ہے۔ انسانی اور جسمانی ضرورتیں، تقاضے اپنی اہمیت پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ دماغ اور دل دماغ سن اور دل گن من رہتا ہے۔ ڈر، خوف، تردد وغیرہ کوسوں دور ہٹ جاتے ہیں۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے، تھوڑی دور پھر ایک موڑ آیا، یہاں بھی قندیل روشن تھی، اور کچھ آگے ایک نئی ڈھلوان شروع ہوئی اور سرنگ جیسے سکڑنے لگی تھی، یہاں تک کہ میرے دونوں شانوں کے اطراف شاید بالش بھر ہی دیوار دور رہی ہوگی۔ اب قدم قدم آگے کا راستہ چڑھائی کی جانب تھا۔ دونوں اطراف دیواروں کے ساتھ موٹے رسے بندھے ہوئے تھے جو شاید سہارا لے کر اوپر جانے کے لیے تھے۔ چڑھائی ختم ہوگی تو نسبتاً ایک کھلی سی جگہ پہ پہنچے تو بلی نے دائیں دیوار کے قریب ایک پتھر کے پاس پہنچ کر می آنم کی آواز لگائی۔ کچھ توقف سے میری جانب پلٹ کر دیکھا، پھر اچانک چھلانگ لگائی۔ پتھر کی اوٹ ایک پتلے سے راستے میں کہیں غائب ہو گئی۔ میری سمجھ میں پہلے بھی کیا آ رہا تھا جو بلی کی یہ حرکت بھی میرے کچھ پلے پڑتی۔ چپ چاپ مٹی کا تودا بنا کھڑا رہا کہ اب دیکھو اب کیا ظہور میں آتا ہے۔ خاصا انتظار کھینچنے کے بعد یوں لگا جیسے نزدیک اور دور کچھ لوگ آپس میں خسر پھسر کر رہے ہیں۔ سر کے اوپر بھی آہٹ سی محسوس ہوئی جیسے باہر کوئی چل پھر رہا ہے۔ اب دیکھا تو سامنے سے کچھ دھیمی دھیمی روشنیاں میری جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ غور سے دیکھا
تو یہ روئی کپڑے سے بنے ہوئے گڈے گڈیوں کی طرح ننھے ننھے بونے تھے، جن کے ہاتھوں میں ماچس کی تیلیوں جیسی مشعلیں تھیں۔ اب سرنگ میں نیم دودھیا سا اجالا ابھر آیا تھا۔ وہ جب قدرے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تعداد میں صرف 5 نفر ہیں، چہرے پہ داڑھیاں اور تن پہ ابائیں۔ ایک بونا جو دوسروں سے نسبتاً دراز قامت اور معمر دکھائی دیا، وہ پیچھے، جبکہ باقی 4 مشال بردار آگے آگے تھے۔ میں نے ان بزرگ بڈاؤوں کو دیکھا اور مسکرا کے رہ گیا کہ دیکھیں اب میرے لیے کون سا در حیرت کھلتا ہے۔ وہ سب میرے بالکل سامنے پہنچ کر رک گئے۔ میں نے خاصا جھکتے ہوئے انہیں غور سے دیکھنا چاہا۔ اونچائی سے نیچے دیکھو تو بڑی چیز بھی چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ وہ تو تھے ہی بونے۔ میں پہلے رکوع میں تھا، پھر اکڑوں سا ان کے روبرو بیٹھ گیا۔ پیچھے والا بزرگ بونا آگے آیا اور مجھے السلام علیکم کہا۔ آواز مہین اور خفیف ہونے کے باوجود میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا۔ وہ بزرگ بونا قدرے بلند آواز میں کہنے لگا، یہاں تک پہنچنا اور بابا سید صاحب کے مزار پہ حاضری کی سعادت مبارک ہو۔ میں بابا سید کے مزار پہ متولی ہوں اور یہ 4 مزار شریف کے خادم ہیں۔ میں ان کی رہبری میں ایک تنگ اور نسبتاً نیچی چھت والی کوٹھری میں داخل ہوا۔ وہاں پہلے سے موجود چند ایک بونے بیٹھے تلاوت و تسبیح میں مشغول تھے۔ میرے اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا ضرور، مگر کسی غیر معمولی رد عمل کا اظہار کیے بغیر وہ اپنے اپنے شغل میں مصروف رہے۔ کوٹھڑی کے درمیان ایک چھوٹی سی قبر تھی۔ بچپن میں ہم فوت ہو جانے والے چوزوں، طوطوں اور چڑے چڑیوں کی ایسی چھوٹی چھوٹی قبریں بنایا کرتے تھے، لیکن یہ قبر ان سے کچھ بڑی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ چوزے کی نہیں، کسی مرغے کی قبر جیسی تھی۔ قبر پہ سیاہ ریشمی چادر، کچھ موگرے اور گلے شبنم کی کلیاں، پھول اور بخورات بھی سلگ رہے تھے۔ میں سوچنے لگا، بابا سید، یہ کون بزرگ ہیں؟ میں نے تو کبھی ان کا نام نہیں سنا۔ بونے بزرگ کی تقلید میں نے بھی فاتحہ شریف پڑھی، بادن بیٹھ گیا، آنکھیں میچ کر سر جھکا لیا۔ آنکھیں بند ہوں تو باہر کی دنیا اندھیرے اور اندر کا جہان روشن ہو جاتا ہے۔ باہر کی دنیا میں آنکھیں صرف مقابل کو اس کی بیرونی سطح تک ہی دیکھ پاتی ہیں، مگر بند آنکھیں انتہا بلکہ لا منتہا تک دیکھ سکتی ہیں۔ شرط صرف چشم بینا کی ہے کہ وہ بند ہو یا کھلی۔